خان عبدالولی خان صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنے زرعی خیالات سے ہمیں نوازیں. کہنا بچے بس کہنا. بس 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 بچے بس بچے بس نا وقت کریے. آپ تشریف رکھیں. دلته د مانزه خبره وه د پښتو مشهورو ټپه ده وایي مونځ چې قضا شي بیا ادا شي خو نه ادا کېږي قضا شوي دي درونه. محترم صدر جلسہ ہمارے پارٹی کے سربراہ اجمل خٹک صاحب و ساتھیوں دوستوں بچوں مجھے حکم ملا ہے کہ میں نے اردو میں تقریر کرنی ہے. اخیر میں کچھ چند جملے پشتو میں اپنے بچوں سے ضرور پشتو میں بات کروں گا مگر ملکی حالات قوم کے سامنے ہے اس پہ کوئی زیادہ ضرورت تو نہیں اس کے تفصیل میں جانے کی کیونکہ کراچی آج جیسے ابھی اجمل صاحب نے کہا میں نے کل کہا کہ کراچی جل رہا ہے اور ابھی تک امن تھا حیدرآباد میں وہاں بھی اس کو بھی جلانے کی کوشش ہو رہی ہے. اور کراچی نہیں جل رہا نہ سندھ جل رہا ہے پورا پاکستان جل رہا ہے. اور اگر ان قوتوں کے ہاتھ آپ نے نہ روکے تو یہ اسی ذوالفقار علی بھٹو کی بیٹی ہے جس نے پاکستان کو دو لخت کیا اور یہ اس سے ذرا خطرناک پالیسی میں جا رہی ہے. اس لحاظ سے کہ بھٹو نے تو کم از کم اپنی تخت کی خاطر اس نے صرف ملک کو دو لخت کیا. یہ پاکستان کو اقتصادی طور پر تباہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے جو بہت زیادہ خطرناک بات ہے. آج قوم ملک فوج کے ذریعے سے کوئی ایک فتح کر سکتا. امریکہ نے 20 سال کوشش کی کوریا کو نہیں فتح کیا. اتنی چھوٹی سی چچنیا ہے جی روس لگا پڑا ہے اس چچنیا کو نہیں فتح کر سکتا. آج قوم جو ترقی کرتی ہے تو اقتصادی معاشی طریقے سے ترقی کرتی ہے اور اگر اس ملک کے اقتصادی ڈھانچے کمر توڑ دی بھٹے نے یا بھٹے کے بچی نے تو پھر اس ملک کا خدائی حافظ ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ ہم لوگوں نے سوچنا ہے. مرض ظاہر ہے جی مگر مرض کی تشخیص ہو چکی ہے اب اس کے لیے علاج کا طریقہ ڈھونڈنا پڑے گا. آپ خود اندازہ لگائیں دنیا میں مہذب دنیا میں بالغ عاقل دنیا میں حکومتیں بدلتی ہیں جمہوری طریقوں سے آئینی طریقوں سے قانونی طریقوں سے اور جو ہمارے ملک کا طریقہ ہے پارلیمانی طریقے سے. ہم اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہیں مگر آپ خود اندازہ لگائیں کہ پارلیمنٹ کا کیا حشر بنا جی. یعنی کتنی شرم کی بات ہے. ایسے ملکوں میں خود گیا ہوں جہاں پارلیمانی اکثریت ایک ممبر سے پارلیمانی اکثریت ہوتی ہے وہ حکومت کرتے ہیں وہ پارٹی ایک ممبر کی اکثریت ہوتی ہے. یہاں پر ممبر نہیں وزیروں کی بولیاں لگ رہی ہیں جی. وزیر بکھرے جمعے کا بازار لگا ہوا ہے پارلیمنٹ کے اندر جی. خود اندازہ آپ نے. اور نہیں ممبر نہیں بکھرے پاکستان کی بولی لگ رہی ہے. اگر آپ کو 120 ممبران اسمبلی کے اکثریت حاصل ہو جائے تو آپ حکومت کر سکتے ہیں پاکستان پہ. اس لیے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ممبر 1 کروڑ میں بکے گا تو 120 کروڑ روپے چاہیے اور اگر آپ سمجھتے نہیں ذرا مہنگائی ہوگی چلو 2 کروڑ میں سودا جو 240 کروڑ جس کے پاس ہوگا آج وہ پاکستان کو خرید سکتا ہے اور 6 مہینے کے اندر 2000 کروڑ کما کے چلا جائے گا جی. یہ ہماری اسمبلی ہے تو ہم ان کو یہی کہتے ہیں اگر آپ اپنے مخالف
جو آپ کے قوت ہے ان کی آپ اکثریت تسلیم نہیں کرتے، آپ ان کی سیاسی حیثیت تسلیم نہیں کرتے، آپ ان کی آئینی حکومت تسلیم نہیں کرتے، آپ قانون کی حکمرانی نہیں چاہتے، آپ آئین کی بالادستی تسلیم نہیں کرتے، تو پھر اس ملک میں حکومتیں کیسے بدلیں گی؟ کیا وہی اسلامی طریقہ ہوگا جو آج کابل میں ہو رہا ہے جی؟ پھر قوم کو مجبور کر کے بندوق اٹھائیں، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ہم بالکل ان سے نہ استدعا کرتے ہیں، نہ منت کرتے ہیں، سماجہ کریں تو کہتے ہم ان کو کہتے ہیں انسان بنو اور انسان کے بچے بنو۔ یہ ملک آپ کی کوئی ذاتی جاگیر نہیں، اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے اس قوم نے قربانیاں دی ہیں، اور ہم آج مجھے 53 برس ہو گئے سیاست میں، آج ہم اس بات کہنے پہ مجبور ہیں کہ ہم سوچیں کہ واقعی انگریز کے خلاف اٹھ کے ہم نے آزادی کی جو جنگ لڑی، ہزاروں ہمارے ساتھی جو وہ شہید ہوئے، کتنے گھر لٹے، کتنی جائیدادیں ضبط ہوئی، جائیدادیں قرق ہوئی، لوگوں نے قربانیاں دی۔ آج ہم اس سوچنے پہ مجبور ہیں کہ اسی طریقے پر قربانیاں دے کے اور انگریز کو نکال کے آئے قوم کے ساتھ ہم نے نیکی کیا، کتنی کا ہم نے نقصان کیا۔ معلوم تو ایسے ہوتا ہے کہ گورے کو بھگا کے ہم نے کالے کو بٹھایا تخت پہ، اور وہ کالا نہیں صرف کہ اس کا منہ کالا، اس کا دل بھی کالا ہے۔ اور پھر بات بالکل واضح ہمارے پشتوں میں کہتے ہیں کتے کی ویسی بھی عمر کم ہوتی ہے، اگر جب کتا پاگل ہے تب تو سب لوگوں کو نکلنا پڑتا ہے۔ اب یہ پیپل پارٹی کتیا پاگل ہو گئی ہے، اس کے پیچھے نکلنا پڑے گا، کوئی طریقہ نہیں آپ کے پاس اور دیجیے، پورے قوم کو نکلنا پڑے گا، پورے قوم کو نکلنا پڑے گا۔ آسمان سے جس طرح صاحب نے کہا فرشتے نہیں اتریں گے، اور نہ ہم اتنے بے ہمت ہیں کہ ہم بیٹھے رہیں کہ کوئی آ کے اور ہمارے اپنے حقوق دلوا دے، نہیں، ہم اپنے حقوق کے لیے لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم نے انگریز کو بغیر کہ چھوکری کیا بلا ہے جو ہمارا راستہ روکے، کیا کرے گی ہماری؟ 50 برس ہو گئے ہم پوچھتے ہیں اپنا حق دو، نہیں دیں گے۔ بھئی ہم آپ کے بھائی ہیں، نہیں دیں گے۔ بھئی ہم مسلمان ہیں، نہیں دیں گے۔ ہم پاکستانی ہیں، نہیں دیں گے۔ بات بالکل اب واضح ہے۔ ایسے مقام پہ آج یہ حکومت آئی ہے کہ وہ انسانیت، شرافت، سیاست، جمہوریت، قانون، آئین کی بات نہیں سمجھتی۔ اب ایک فیصلہ آپ اور ہم نے کرنا ہے، مانگنے سے تو 50 سال تک مانگتے جب تک ہے وہ کہتا ہے ہم نہیں دیں گے، تو ایک ہی فیصلہ رہ جاتا ہے، یا تو یہ حق چھوڑنا ہے کہ یہ جتنا لوٹ سکتے ہیں لوٹیں اور چلیں اس ملک سے، یا پھر ہم نے یہ حق لینا ہے ان سے۔ تو یہی سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں، جواب دے، آیا آپ نے حق چھوڑنے کے لیے آپ تیار ہیں؟ آپ لینا چاہتے ہیں جی؟ ایمانداری کی بات ہے، اگر یہ نعرہ آپ نے جذباتی انداز میں نہیں دیا، یہ یہاں جو آپ لوگ بیٹھے ہیں نا جی، اگر آپ نے بھی یہ فیصلہ کیا کہ حکومت نہیں رہے گی، تو میں بھی سے آپ کو مبارکباد کرتا ہوں کہ ان کا بستر گول۔ ہم ان کو صرف یہی کہتے ہیں کہ اس ملک میں کافی تباہی ہوئی۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا، ہمارے عنایت اللہ خان صاحب نے کہا کہ ہم نے تقسیم ہند کی مخالفت کی، ہم نے تقسیم ہند کی مخالفت نہیں کی، ہمیں تقسیم مسلمان کی مخالفت کی۔ مسلمان تقسیم ہوا، پہلے ہندوستان میں تقسیم مسلمان کی مخالفت کی، جب پاکستان بنا پھر تقسیم مسلمان کی مخالفت کی۔ آپ ان لوگوں کو اندازہ لگائیں کر کیا رہے تھے اسلام کے نام پہ؟ وہی انگریز والا کھیل چل رہا ہے جی۔ ہندوستان کے مسلمانوں کو ادھر چھوڑا ہندو کے رحم کرم سے۔ مشرقی پاکستان میں دیکھا، ایک سال میں 22 لاکھ مسلمان ان کے ہاتھوں شہید ہوئی جی۔ جہاں سے واپس آئے ادھر ادھر دیکھیں، یار کوئی اور مسلمان ملک نہیں ہے، ذرا اس کا بھی ہم ان کی خبر لیں۔ انہوں نے کہا یار یہ بغل میں افغانستان ہے، وہاں کیوں نہیں جاتے؟ افغانستان گئی۔ میں نے اس دن فل رحمان کو کہا، میں نے کہا ہم کہتے ہیں کہ جنگ ہے روس اور امریکہ کا۔ روس کہتے ہیں میرے 13,000 فوجی مرے، 22,000 زخمی ہوئے۔ امریکن کتنے مرے؟ ایک بھی نہیں۔ امریکہ کی جگہ کون مرا؟ میں نے کہا آپ ملاؤں کی برکت سے آپ نے 15 لاکھ افغان مسلمانوں کا خون کیا امریکی مفادات کی خاطر۔
وہاں سے فارغ ہوئے روس کیا تو پھر دیکھ لیں گے یار کوئی اور جگہ نہیں ہوگی نا، یار کشمیر جو ہے وہاں بھی مسلمان ہیں، جاؤ ان کی خبر لو، اور چیخ رہے ہیں، شور مچا رہے ہیں مسلمان، مسلم امہ مسلم امہ، مگر آپ ان کے کردار کو دیکھیں، جہاں بھی مسلمان ہیں اس مسلمان کے پیچھے خدا واسطے پڑی ہوئے ہیں۔ اس لیے یہ اب سوچنے کی بات ہے، اب ایک امید کی کرن پیدا ہوئی ہے جی، یہ کہ ابھی تک تو امریکہ سرکار کو ضرورت تھی ملا کی کہ وہ اس کی لڑائی لڑے اور وہ جا کے افغان دیندار متقی قوم پرست ایماندار مسلمان افغانوں کو قربان کرے۔ اب ایک تماشا یہ ہے کہ جب روس نکل گیا، اب وہ امریکہ اور وہ روس کی امریکہ اور ملا کی دوستی ختم ہو گیا، اب امریکہ اور ملا کی دشمنی ہو گئی۔ پہلے ہم بات کرتے تھے، جب امریکہ کے خلاف بات کرتے کہ بھئی امریکہ کون ہوتا ہے، 6,000 10,000 میر شاہ کے یہاں پر ایک فساد اس نے کھڑا کیا، افغانستان میں پاکستان میں ایک مصیبت کھڑی کی ہے جی، تو یہ قاضی حسین احمد صاحب ہمارے گلے پڑ جاتے تھے، بھئی کیا تمہاری رشتہ داری ہے اس سے، کیوں ہم امریکہ کی بات کرتے ہو، تم کو کیا تکلیف ہے؟ وہ مانتے نہیں تھے، مگر آج آپ دیکھتے ہیں وہی قاضی حسین احمد ہے، صبح سے لے کے شام تک اور شام سے لے کے صبح تک جب زبان کھولتے تو امریکہ کو گالی دیتے۔ اب یہی کیونکہ اب امریکہ جو ہے وہ نہ اسلام کا دوست، نہ وہ پاکستان کا دوست، نہ وہ، اس کو اپنی مفاد عزیز ہے، اس کو معلوم ہے اگر ہم نے ملا کو افغانستان میں حکومت دی تو یہ ملا جائے گا، دریا پار جائے گا، دریا آمو کے پار جائے گا، ان ریاستوں میں جائے گا جو سینٹرل ایشین اسٹیٹس تو روس کے مسلمان مملکتیں تھی، قازقستان، تاجکستان، ازبکستان وغیرہ 6 ریاستیں ہیں مسلمانوں کی، اور اگر وہ 6 ریاستوں بھی مسلمان ملاؤں کے قبضے میں آ گئے اور افغانستان بھی ملا کے قبضے میں آ گیا اور پاکستان تو ہے ہی، تو اتنے بڑی قوت کو لے کے اگر یہ قوت آپ امریکہ کے دشمن نمبر 1 ایران کے حوالے کریں تو پھر یہ کمیونزم سے زیادہ خطرناک پوزیشن بن جاتی ہے امریکہ کے لیے، اور وہ کسی قیمت پر بھی یہ برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ آج امریکہ سے آپ بات کریں، اب آپ افغانستان کہتے ہیں ہم افغانستان میں امن چاہتے ہیں، لازمی بات ہے پوچھیں گے کہ افغانستان کے امن کے راستے میں کون سی قوت ہے، کتنے ملا، تو امن قائم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ افغانستان سے ملا کا خاتمہ ہو، اور افغانستان سے ملا کا خاتمہ تب ہوگا جب اس سے پہلے پاکستان کے ملا کا خاتمہ ہوئی، بیس ان کا ادھر سیدھی سی بات۔ اب ان کی شامت آئی ہے جی، اور مجھے اس دن کسی نے کہا کہ نہیں صاحب اب تو امریکہ نے بڑی غلطی کی، ملا کو ایسے انہوں نے اپنے پیر پہ کھڑا کیا ہے، اب وہ اتنا قوی ہو گیا، اتنے اس کو ذرائع دیے، وسائل دیے۔ کہتا جی امریکہ اور آپ کی ہماری طرف کوئی اتنا بیوقوف نہیں ہے، وہ جب کسی کو اٹھاتا ہے تو بغیر ٹانگوں کے لوگوں کو اٹھاتا ہے، ان کے پیر نہیں ہوتے، پھر ان کو وہ بیساکھیاں دیتا ہے، وہ بیساکھیوں پہ دیکھتے آپ سے میں اونچا ہوں، اسے کہتے ہیں آپ سے بھی اونچا ہوں، آپ سے بھی اونچا ہوں۔ امریکہ اس سے اپنا غرض جب کر لیتا ہے بیساکھیاں لی تو پھر یہ بیچارہ زمین پہ لیٹا پڑا ہے جی، پھر تو رینگتا ہے جی، داغخ پیکم یا خپزمہ کا پروت۔ اس لیے یہ اس پہ آپ سوچنے کی بات ہے۔ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ خارجی امپیریلزم کے مقابلے میں اگر کسی فرقے میں جان ہے اور امریکہ کا مقابلہ اگر کر سکتا ہے تو صرف اور صرف عوامی نیشنل پارٹی، اور کسی میں اتنی جان نہیں کہ امریکہ کے مقابلے میں کھڑے ہو جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نہ ہم بکتے ہیں، نہ ہم جھکتے ہیں، اور نہ ہم بھاگتے ہیں۔ آپ بھی ان جیسے اجمل صاحب نے تفصیل سے بات کی، مجھے افسوس ہے کہ حاجی صاحب کو ایسے وقت میں موقع دیا گیا کہ وہ نہیں کچھ اپنے خیالات کا اظہار سچ کے، بہت اچھی تقریر حاجی صاحب نے کل کی ہے حیدرآباد میں، یہ آپ کی اور ہماری ذمہ داری بن جاتی ہے۔ اس لیے یہ جو دنیا کے حالات جو بدل گئے، پاکستان کے حالات بدل گئے، ان کی بات بالکل مجھے پریس والے پوچھے صاحب ان کی پالیسی کیا ہے جی پیپل پارٹی؟ میں نے کہا جی ان کی پالیسی صرف ایک ہے، چوری کرو، اور جتنا زیادہ چوری کر سکتے ہو کرو،
اور جتنا جلدی چوری کر سکتے ہو کرو، اس کو خارجہ کرنسی میں تبدیل کرو، جب تک حکومت کر سکتے ہو کرو، اور حکومت نہیں کر سکتے تو بستر کھول کر کے جاؤ، عیش کرو بھائی تم۔ تو میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ زرداری بھاگے گا، ان کی کالی آنکھوں والی اور لال ہونٹوں والی وہ بھاگ جائے گی، مگر ان باقی لوگوں نے تو اس ملک میں رہنا ہے۔ یہ جو کچھ ہوا اس ملک کے ساتھ، اس کا حساب کون چکائے گا؟ کون اس کا حساب تو قوم نے لینا ہے۔ یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ صاحب کوئی ہمیں نہیں ہٹا سکتا، جب امریکہ سرکار، ہمارا امریکہ بابا ہمارے پاس ہے۔ یہ 2 مہینے سے ایک چل رہا ہے جیسی الیکشن کے دن، جی قاضی آ رہا ہے، قاضی آ رہا ہے، قاضی آ رہا ہے، بعد میں پتہ لگا کہ قاضی چلا بھی گیا، کسی نے پایا بھی نہیں کہ قاضی جا رہا ہے۔ یہاں بھی یہ چکر چلا، بے نظیر جا رہی ہے، بے نظیر جا رہی ہے، بے نظیر جا رہی ہے، امریکہ یہ لا کر کے لائے گی، وہ لائے گی، یہ کرے گی، وہ کرے گی، کچھ بھی نہیں ہوا۔ پوچھے اس سے کہ تجیز سے پوچھیں کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم F-16 جہاز لائیں گے ادھر سے آئی، تو انہوں نے پیچھے جو ہم نے پرزے بھیجے تھے مرمت کے لیے، وہ بھی ان کے پیچھے بھیج دیے بغیر مرمت کے، جزاک اللہ۔ پھر وہ کہتا ہے اچھا جی پیسہ دو، جو ہم نے پیسہ دیا جی نہیں کبھی ہے۔ اخبار والے سے اس دن میں نے پوچھا، میں نے کہا بیٹا جب تم بازار میں جوتا خریدنے جاتے ہو تو پیسے پہلے دیتے ہو کہ جوتا خرید کے پیسے دیتے ہو؟ جو جب تک جوتا نہیں ملتا پیسے کون دے گا؟ میں نے کہا پاکستان نے ایسا سودا کیا کہ ابھی جہاز ادھر پڑے ہیں، پیسہ پہلے دے دیا۔ کیوں؟ اب یہی جھگڑا ہے، وہ پیسے روپیہ پھنسے پڑے ہیں اس لیے کہ اس میں 6 ارب روپیہ کا کمیشن لیا گیا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں اپنا پیسہ دو مگر وہ 6 ارب روپیہ ہمارا بھر دو۔ اب وہ 6 ارب روپیہ کون بھرے گا جی؟ اور دوسری بات جس پہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں سوچنا چاہیے، یہ ہمیں یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ صاحب جو بھی یہ تاثر دے رہے ہیں، ان کے جو ڈنڈورچی ہیں، جو قلم فروش اور ایمان فروش صحافین کے پاس ہے، جو ریڈیو پہ اور ٹیلی ویژن پہ تقریریں کرتے ہیں، میں نے کہا اس دن میں نے کہا یار ہم تو ابھی لوگ کہتے ہیں جی بسم اللہ بسم اللہ، اب تو جب بسم اللہ سے کوئی ڈر لگتا ہے، ٹیلی ویژن پہ جب جو ہی کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد جھوٹ کا پلندہ کھول لیتے ہیں۔ تو وہ جھوٹ کو مشرف و اسلام کرنے کی خاطر ان کو کلموں کی پوریاں میں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ پوچھیں سے کوئی بھی کہ یہ بے نظیر، وہ کہتے ہیں کہ صاحب جو امریکہ سرکار کہے گی وہی حکومت ادھر رہے گی۔ ہم کہتے ہیں نہیں، اس ملک کی حکمرانی کا فیصلہ اس ملک کے عوام نے کرنا ہے، آپ نے کرنا ہے۔ امریکہ کون ہوتا ہے ہماری حکومت کا فیصلہ کرنے والا ہے؟ اور اگر آپ کو کوئی شک ہے تو ہم کہتے ہیں جائے، ہمارے پڑوس میں ایک ملک جس کا بادشاہ جو ہے وہ اپنے آپ کو شاہنشاہ کہتا تھا، کچھ عجیب سی بات تھی۔ اسکول میں ہوتے تھے تو پڑھایا انہوں نے کہ جی ایک ملک کے بادشاہ کو بادشاہ کہتے ہیں، اور جب اس ملک سے زیادہ پہ حکمرانی کرو تو شہنشاہ کہتے ہیں۔ کوئی ایران والے سے پوچھی تیرے پاس کتنے ملک ہے کہ تو شہنشاہ بنا پھرتا ہے؟ ایک ہی تو ملک ہے، بادشاہ ہے، اس کو امریکہ نے شہنشاہ بنایا۔ تو ہم ان سے پوچھیں پیپل پارٹی والوں سے کہ آیا جب قوم اٹھی تو امریکہ نے اپنے پٹو شہنشاہ ایران کو بچایا؟ بھاگا۔ اور جب قوم فیصلہ کرے گی تو امریکہ نہیں، کوئی قوت دنیا کی جو ہے وہ لوٹ پہ حکومت نہیں مسلط کر سکتی۔ اس کا بسترا بھی ایسا ہی گول ہوگا جس طرح شہنشاہ ایران کا بسترا گول ہوگا۔ سیدھی سی بات ہے۔ یہ جو آج کل چل رہا ہے کہ یہ ہو رہا ہے، وہ آئے گا، یہ آئے گا، میں کہتا ہوں کوئی کہے ہمیں کراچی شہر میں کھڑے ہو کے اس قسم کی باتیں کرنے کو واقعی کچھ ذہنی کوفت ہوتی ہے جی۔ یعنی جو حکومت ملک میں امن قائم نہیں کر سکتی، اس کو کیا حق پہنچا ہے کہ یہاں پر جا کے حکمرانی کرے گی؟ کوئی ان کے یہ ہمارے کوئی جاگیردار ہیں؟ ہم ان کے کوئی ہاڑی ہیں کہ ہم ان کے کوئی زمیندار ہیں جی؟ اس ملک کے حاکم ہیں اس ملک میں، اور جو حکومت آپ کو قوم کو تحفظ نہیں دے سکتی، اس کیا حق پہنچا کہ وہ جا کے اس ملک کی حکمرانی کرے گی؟ اور اب تو بالکل بات کھل کے سامنے آئی ہے۔ اب تو ان کے پاس کوئی طریقہ ہی نہیں رہا، اور ماں سے باعث کے اب اس مسئلے کا
بار والے ہم سے پوچھتے جی کراچی کے مسئلے کا کیا حل ہوگا؟ کراچی کے مسئلے کا حل، کراچی کا مسئلہ سیاسی مسئلہ ہے، صرف سیاسی مسئلہ ہے، اور سیاسی مسئلے کا حل سیاسی ہونا چاہیے۔ اگر آپ سیاسی مسئلے کو فوجی طریقے سے حل کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ تجربہ اس کے باپ نے کیا جی۔ ہم نے مشرقی پاکستان کے سیاسی مسئلے کو فوجی طریقے سے حل کرنے کی کوشش کی، نتیجہ ظاہر ہے کہ اپنا ملک ہم نے توڑا اور اپنے فوج کو ذلیل کروایا۔ 1,00,000 فوجی ہم نے ہندوستان کے قید میں کیا جی۔ اب بھی ہم یہ کہتے ہیں 2.5 سال تک سندھ فوج کے تحویل میں رہا ہے۔ ہم اس وقت سے یہی کہتے رہے کہ یہ فوج جو ہے یہ کوئی پیپل پارٹی کی فوج نہیں، یہ پاکستان کی فوج ہے۔ 2.5 سال سے ہم یہی کہتے رہے کہ اس مسئلے کا سیاسی حل ڈھونڈو، فوجی حل سے مسئلہ نہیں حل ہوگا۔ اس فوج کو تنخواہ بے نظیر بی بی نہیں دے رہی، یہ کوئی شخصی ذاتی نوکر زرداری صاحب کے نہیں ہیں جی۔ ان کو پیپل پارٹی کو کہنا چاہیے کہ تم اپنا سیاسی جنگ خود لڑو۔ پاکستان کے فوج کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ ان کے جا کے سیاسی پالیسیوں کو جا کے وہ دفاع کرے، ان کے لیے لڑے۔ اب بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ اس مسئلے کا سیاسی حل ڈھونڈنا ہوگا۔ فوج سے، رینجرز سے، پولیس سے، تشدد سے، گولی سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ ایک ہی طریقہ ہے اور وہ ہے سیاسی طریقہ، اور وہ بالکل ظاہر ہے جی۔ کیونکہ یہ سوال میں ہر جگہ پوچھتا ہوں، معلوم نہیں اخبار میں بات چھپتی ہے نہیں چھپتی، بار بار یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ ہم صرف یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کراچی کو لے لیجیے، کراچی کے مسئلے کا حل ڈھونڈنا ہوگا تو کراچی کے عوام اس میں شامل ہوں گے۔ تو کراچی کے عوام کی نمائندگی کون کرتا ہے؟ پیپل پارٹی کرتی ہے؟ نہیں۔ مسلم لیگ کرتی ہے؟ نہیں۔ ANP کرتی ہے؟ نہیں۔ تو کراچی کے عوام کے نمائندہ جماعت جو ہے وہ تو MQM ہے جی، کچھ بھی ان کی اپنی پالیسی، مگر جب تک MQM کو آپ نہیں بٹھائیں گے، ان کے ساتھ سمجھوتا نہیں ہوگا، اجا آپ اس کو اس سیاسی عمل میں شریک نہیں کریں گے، یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ بات بالکل واضح ہے جی۔ ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں، ہم اس ملک میں امن چاہتے ہیں، جس طرح ہمارے صدر محترم نے کہا جی، ہم چاہتے ہیں اس ملک میں امن، اور ہم بادشاہ خان کے پیروکار اور ہم تشدد کے پیروکار۔ ہم ایسا امن نہیں دی، جیسے میں نے کہا یہ مسئلہ صرف کراچی کا نہیں ہے جی۔ اگر آپ اس کو اس طریقے سے ان کو دھکیلنے کی کوشش کریں گے، جیسے آپ نے تجربہ کیا کہ صوبائی خود مختاری کو مسئلے کو آپ ان کو اپنا حق نہیں دیتے تھے، مشرقی پاکستان کو آپ نے شیخ مجیب الرحمان کو مجبور کیا کہ وہ جا کے بنگلہ دیش کی بات کری۔ اسی طرح آپ کوشش کر رہے ہیں جی۔ اب ان کے باپ نے تو وہاں اب مسئلہ چلا، اب ان کی بیٹی جو ہے یہاں مسئلہ چلا رہی، اب نتیجہ کیا ہے؟ آج آفاق صاحب اخبارات میں باندھ دیتے ہیں کہ ہم کو علیحدہ صوبہ دو، سوچنے کی بات ہے۔ یہ جو مسئلہ کراچی کا اٹھا ہے یہ، اس میں فوج سیدھے ہم دیکھیے صاحب، ہم ڈرنے والے نہیں، ہم تو ملک کی بات کرتے ہیں، ملک کی وفات کی بات کرتے ہیں، سب کے منہ پہ سچی بات کہتے ہیں۔ جس طرح حاجی صاحب نے کہا کہ بہتر جہاد وہ ہے کہ کسی جابر حاکم کے سامنے سچ بات کریں، پوچھتے ہیں کہ وہ قوتیں جنہوں نے ملک جو اس کو MQM کو تقسیم کیا، وہ قوتیں جس کا فوج سے تعلق ہے جنہوں نے فوج کو تقسیم کیا آفاق صاحب کی جو یہ اس کا جو مطالبہ ہے اس میں وہی فوجی بھی شریک ہیں جی؟ یہ بھی سوچنے والی بات ہوئی ہے۔ اور بات تو ہم سب کے منہ پہ کہیں گے۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں پنڈی پریس کلب میں گیا تو ایک صحافی کھڑا ہو کے مجھے کہہ رہے کہ خان صاحب ایک بہت ہی عجیب مسئلہ اٹھا ہے، کہتے اس دن ہمیں ضیاء الحق صاحب نے بلایا اور کہا کہ بھائی اسلام میں کوئی
اپوزیشن کی پارٹی نہیں، کوئی حزب اختلاف نہیں، وہاں تو صرف حزب اللہ ہے جی۔ اپوزیشن جو ہے وہ غیر اسلامی حرکت ہے۔ تو میں نے ہنس کے کہا، میں نے کہا زریر صاحب سے آج کل ہمارے ذرا تعلقات کشیدہ ہیں، وہ مل نہیں رہے اور نہ ہمیں کوئی ارادہ ہے ان کے پاس جانے کا، مگر میں نے کہا جب آپ جائیں خالص اسلام کی بات کرتے تو ہم بھی خالص اسلامی بات کریں گے۔ آج کی بات نہیں، ذرا ان کو پیچھے لے جائیں، ان کو کہیں کہ ایک امیر المومنین کا نام تھا، اس کا لڑکا تھا، اس کا نام تھا یزید، ایک دوسرے امیر المومنین صاحب کے صاحبزادے تھے، ان کا نام تھا حضرت حسین رضی اللہ عنہ۔ تو ان کو کہیں جرنیل صاحب سے پوچھیں کہ جب یزید نے خلافت کا دعویٰ کیا تو حسین نے بیعت کی ہے کہ نہیں کی؟ تو اتنے میں ایک نوجوان کھڑا، اس نے کہا سر داد نہ داد دست در دست یزید۔ اس نے کہا کہ حسین نے تو اپنا سر دیا مگر اس کے ہاتھ میں بیعت کا ہاتھ نہیں ڈالا۔ میں نے کہا جزاک اللہ۔ تو میں نے کہا جاؤ کہو، جاؤ رکھو، ہے اس میں ہمت کے کہیں جو حضرت حسین نے جو کردار کیا وہ غیر اسلامی ہے، کہے اگر ہے اس میں ہمت، اور اگر وہ غیر اسلامی نہیں ہے تو اس کو کہو کہ ہمارا سر کسی عامر کے سامنے نہیں جھکا، تم لگے رہو، تم سنت حسین یزیدی ادا کرو اور انشاءاللہ ہم سنت حسینی ادا کر کے بالمقابل میں لڑیں گے۔ یہ اس طریقے سے بات کرنی چاہیے۔ ہمیں کیا پڑھے، ہمیں نہ پرمٹ چاہیے، نہ لائسنس چاہیے، نہ وزارت چاہیے، نہ صدارت چاہیے۔ قوم کی بات کرتے ہیں، کوئی مانتا ہے، مانے نہیں مانتے تو ہم کسی سے ڈرنے اور جھکنے اور بھاگنے والے نہیں ہیں۔ یہ آپ کا کردار، اس پارٹی کا یہ کردار ہے، آپ نے کھڑے ہو کے اس قسم کی حرکتوں کو روکنا ہے۔ اور کوئی قوم نے بھی ثابت کر دیا جی، قوم نے ابھی ثابت کر دیا، پہیا جام کے سلسلے میں جو کچھ قوم نے دیکھا، قوم نکلی باہر، لاٹھی چارج کا مقابلہ کیا، گولیوں کا مقابلہ کیا، جیل خانے بھرنے کا پروگرام چلا۔ آج بھی میں کہتا ہوں اگر آج نواز شریف یہ کال دے اور لوگوں کو کہ نکلو، میں کہتا ہوں کہ سارے لوگ نکلو گے کہ نہیں نکلو گے اگر نواز نہیں دیا جی؟ بالکل جی، یہ تو لائق بات ہے جی۔ اب کہتے ہیں بھائی لوگ بھوکوں مر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں جی میں نے 120 ارب روپیہ دیا کراچی کو جی، بھائی وہ کہتے ہیں آٹا نہیں ہے، آپ کہتے ہیں جی بجلی لا رہی ہیں، کہاں لگائیں گے؟ یعنی کوئی سوچے تو۔ آج آپ ریزولوشن پاس کرتے ہیں کہ شہر عروس البلاد جس کو کہتے ہیں، کراچی میں ایسے علاقے ہیں جہاں پینے کا صاف پانی نہیں ہے، اور بی بی اور بی بی کی میاں جو ہے وہ کروڑوں اربوں روپیہ باہر دوروں پہ لگا رہے ہیں، کمیشن وصول کر رہے ہیں، گھوڑے خریدے جا رہے ہیں، مگر اپنے گھر میں پانی بھی صاف نہیں دے سکتا۔ اس کا حساب چکانا ہوگا، اس کے لیے قوم کو نکلنا ہوگا۔ اور اب تو حالات ایسے ہیں کہ میں اور صوبہ کا نہیں، ہمارے صوبے میں تو پیپل پارٹی ایز اے پولیٹیکل پارٹی کی حیثیت سے وہ کچھ بھی حیثیت نہیں ہے، وہاں تو حکومت ہے، وہ اس سے چلا رہے ہیں پیپل پارٹی، اور تبھی تو آپ دیکھ رہے ہیں یعنی کبھی کبھی تو واقعی کوفت ہوتی ہے۔ ایک صحافی میرے پاس آئے، مجھے کہا خان صاحب اب یہ ممبر بک رہے ہیں، یہ جو آفتاب خان ممبر خرید رہے ہیں، تو آپ کے جو ہیں صابر شاہ کو بھی کہیں پیر صاحب کو وہ بھی ممبر خریدے۔ میں نے کہا جی ممبر تو خریدنے کا مگر ایک تکلیف ہے، اسے ایک تکلیف ہے، مسلمان ہے، پیر ہے، پیر زادہ ہے۔ انہوں نے کہا جی وہ کہتا ہے کہ ٹھیک، اب تو صرف خریدنے کی بات نہیں ہوئی، نظر بات آگے نکل گئی ہے۔ میں نے کہا وہ کہتا ہے میں آدمی کو وزیر بھی بنا لوں گا، محکمہ بھی دے دوں گا، گاڑی بھی دے دوں گا، جھنڈا بھی دے دوں گا، بنگلہ بھی دے دوں گا، چلو تمہاری بات سی، پیسہ بھی دے دوں گا، مگر میں کہتا ہوں اس ملک میں ایک خاتون ہے جو سچ بولتے اور اس کا نام ہے نصرت بھٹو۔ اس نے کہا ہے کہ ہمارے جو پختونخوا کے ممبر جو وہ اغوا کر کے کراچی لائے تھے، میں نہیں کہہ رہا، اجمل صاحب نہیں کہہ رہے، حاجی صاحب نہیں کہہ رہے، نصرت بھٹو کہتے ہیں کہ ان ممبروں کو انہوں نے شراب کا انتظام کیا تھا اور ان کو لڑکیاں سپلائی کی تھی۔ تو میں نے اس کو کہا، وہ صحافی کو، میں نے کہا جی وہ پیسہ بھی دے دے گا، وہ محکمہ بھی دے گا،
اگر تم ٹھیکہ لیتے ہو یہ لڑکیوں اور شراب کا تو میں ان سے بات کر لوں گی. آپ خود اندازہ لگائیں اس ملک میں ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو علماء کرام کہتے ہیں جی, وہ ایسے معاشرے میں ایسی حکومت کے ساتھ بیٹھے ہیں جی. ایک کیا کیا بات کہیں جی. اس دن ایک صاحب اٹھے جلسے میں کہتے جی اس کے خارجہ پالیسی میں یہ کمی ہے, یہ خرابی ہے, یہ انہوں نے یہ غلطی کی, وہ غلطی کی, یہ بددیانتی کی. میں جب اٹھا تو میں نے کہا جی دیکھیے وہ پرانی باتیں چھوڑیں, اب انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا. وہ بڑا حیران میری طرف دیکھ کے اسٹیج پہ بیٹھا ہے. میں نے کہا دیکھیے صاحب, جب نواز شریف صاحب جو تھے وزیر اعظم, تو انہوں نے جب دیکھا تو ان کو پتہ لگا کہ بے نظیر صاحبہ جو ہیں اپوزیشن میں ہیں, مگر وہ تعلیم یافتہ ہیں, دنیا میں ان کی شناخت ہے جی, باہر دنیا سے تعلیم حاصل کر کے آئی ہیں جی, تجربہ رکھتی ہیں. اس لیے انہوں نے ان کو پارلیمنٹ کے اندر وہ جو کمیٹی ہے خارجہ پالیسی کے متعلق ان کی صدارت ان کے حوالے کر دی. لیکن جب بے نظیر خود آئی تو اس نے دیکھا کہ اس کو اس ملک میں اپنے سے بہتر انسان ملا, اس سے بہتر تعلیم یافتہ, اس سے دنیا میں پھرا ہوا جی, دنیا کا کیا جی, کہا جی منارہ فل رحمان کو خارجہ پالیسی تو اور کیا چاہیے تم کو, انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا. اب یہ مذاق ہے کہ نہیں اس ملک کے ساتھ؟ اب ایک ایسے آدمی کو آپ وزارت خارجہ کی ذمہ داریاں آپ سونپتے جاؤ, اسکول بھی نہیں گئے جی, اسکول گئے ہی نہیں چلے. اور جو اسلام کے ساتھ ہو رہا ہے وہ دیکھیں جی, اقبال احمد خان صاحب اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین ہو گیا. کچھ تو خدا کا خوف کریں, کیا ہو رہا ہے اس ملک میں جی؟ ملک کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, اسلام کا مذاق اڑایا جائے, اور ہمارے علماء کرام جو اپنے آپ کو کہتے ہیں آرام سے بیٹھے کہتے ہیں حلوہ کھلاؤ جائے بھاڑ میں, ملک بھی جائے اور اسلام بھی جائے. اس لیے اب یہ ذمہ داری آپ کی بنتی ہے جی, قوم کی بنتی ہے جی, کیونکہ ہم آپ کے پاس آتے ہیں تو ہم آپ کو اپنے کام کے لیے نہیں کہتی. خود سوچیں ان باتوں پہ. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم آپ کو جو رستہ دکھائیں گے وہ آبادی کا رستہ ہے, وہ امن کا رستہ ہے, اس ملک پہ بھائی چارے کا رستہ ہے, شوق سے جائیں. ابھی جس طریقے سے ہمیں لڑوایا جا رہا تھا, اس دن مجھے اخبار والے نے کہا کہ صاحب یہ جو آپ نواز شریف کے ساتھ آپ اکٹھے ہو گئے ہیں, خیریت تو ہے؟ میں نے کہا جی ایک ہی تو وہ آدمی ہے جی, اس ملک کی سیاست پہ کوشش ہو رہی تھی لوگوں کی طرف سے کہ یہاں پر صوبوں کو آپس میں لڑوایا جائے. پہلے وہ مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کو لڑواتے رہے, اور پھر مغربی پاکستان میں آ کے جس کی طرف اشارہ کیا ہمارے ڈاکٹر عنایت اللہ صاحب نے, وفاق کے مسئلے پہ انہوں نے 1 یونٹ بنوایا اور چھوٹے صوبوں کے حقوق غصب کیے گی, اور وہاں سے ایک بنیاد پڑی نفرت کی, بے اعتمادی کی, دشمنی کی بنیاد پڑی کہ پنجاب اور چھوٹے صوبوں کو لڑوایا جائے. بہت پہلے بھٹو صاحب کی حکومت تھی, میں نے اس وقت بیان دیا تھا کہ اس ملک کے مسئلے کا حل صرف ایک ہی ہے. یہ مسئلے, یہ فیڈریشن کے مسئلے, وفاق کے مسئلے تب حل ہوں گے جب آپ کسی پنجابی وزیر اعظم کو, پنجابی کو وزیر اعظم بنائیں, تو تب مسئلہ حل ہوگا. میں نے تقریر کی لاہور میں, لاہور بار کو شام کو دعوت کی. کھر صاحب ان دنوں میں, مصطفیٰ کھر صاحب ان دنوں میں وہ گورنر تھے جی, ان کے گھر میں دعوت کی. بھٹو صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے, تو میری شکایت کی بھٹو نے کہ یہ دیکھیں پنجاب کو اور لوگوں کو لڑوا رہا ہے, اور ایک دم سے مجھے کہتے ہیں کہ خان صاحب میں کل کی بات نہیں کر رہا, آج میں دفتر میں گیا, انہوں نے کہا کہ یہ اس محکمے میں یہ غیر پنجابی ہے, وہ محکمے میں غیر پنجابی ہے, یہ محکمے میں غیر پنجابی ہے. تو کہتے ہیں, میں نے کہا کہ کچھ پرواہ نہیں, سب ہمارے بھائی ہیں. تو میں نے ہنس کے کہا, میں نے کہا کھر صاحب دلیل تو آپ نے میرے حق میں دی. میں تو یہی کہتا ہوں اگر پنجاب کا وزیر اعظم بنے گا تو اس کا مفاد اس میں ہوگا کہ اپنے چھوٹے صوبوں کے بھائیوں کو وہ خوش رکھے, وہ مطمئن رکھے. اور اگر آپ کسی بیٹھا ہوا تھا بھٹو, میں نے کہا اگر ایسی کسی سندھی وڈیرے کو آپ آگے کریں گے تو وہ پنجاب کے کندھے پہ بندوق رکھ کے چلائے گا, تو ادھر سے گولی وہ وڈیرے کو نہیں پڑے گی, پنجاب کو پڑے گی. اسی چیز کا رستہ روکا.
واحد آدمی ہے نواز شریف نے، اس نے ایک فضا اس ملک میں پیدا کی کہ وہ تلخی، وہ جو لوگوں کے اندر وہ جو شکوے تھے، شکایتیں تھی، جو دشمنی تھی پنجاب اور جھوٹے صوبوں کو، دوسرے صوبوں کو، وہ انہوں نے ختم کی۔ ہاں یہ دوسری بات ہے کہ آج ہمارے پیپل پارٹی کے جو کیا کہیں جی وزیر گئے گھر ساتھ ہر روز آتے ہیں جی پشاور اور کہتے ہیں کالا باغ بنا کے ہم رکھیں۔ اب وہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ جو فضا، جو بھائی چارے کی فضا، جو افہام و تفہیم کی فضا، جو اعتماد کی فضا میاں نواز شریف صاحب نے پیدا کیے، اس کو ختم کریں۔ ہم کہہ دیتے ہیں ان کو بالکل کھل کے سامنے، اور جیسے شروع میں نے کہا، ہم ان کو یہی کہیں گے، اخیر میں یہی کہوں گا کہ فیصلہ پیپل پارٹی نے خود کرنا ہے۔ آئین کی بات کریں گے تو ہم آئینی رستہ اختیار کریں گے، قانون کی بات کریں گے تو ہم قانونی رستہ اختیار کریں گے، جمہوریت کی بات کریں گے ہم جمہوریت کا رستہ اختیار کریں گے، شرافت کی بات کریں گے تو ہم شرافت کا رستہ اختیار کریں گے۔ ہاں اگر وہ کہتے ہیں نہیں ہم اس ملک میں بدماشی کریں گے تو ہم ان کو کہتے ہیں ہم نے انگریز کی بدماشی نہیں مانی۔ تیرے باپ کی بدماشی نہیں تو کون ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ بدماشی کریں گے؟ بات بالکل ختم ہے جی۔ میں معذرت کے ساتھ اب ان پشتون بھائیوں سے، ان بچوں سے ذرا پشتوں میں 2-3 منٹ بات کروں۔ گلالو بچو دلته چې سړی کراچۍ ته راشي هغه خپل ملک ته وګوري، د جنت په شان موږ له خدای راکړي دي، د دې ټول پاکستان د دولت خاتمي دي ستاسو په خاوره باندې۔ سیندونه راکړي دي که چا پرېښود او خپله بجلي جوړه کړه، نو موږ ته څنګه بجلي موږ ته په 8 پیسې یو یونټ پرېوځي، دوی چې بجلی جوړوي دوی یې په 2.5 روپۍ د بې نظیرې پیدا کړه، دا خو ته خیر په 5 روپۍ مسله کېږي۔ د دنیا چې څونه د ټول پاکستان ځنګلونه تاسو ته خیر د جنت په شانتې نن د جنت په شانتې ملک سوات، د جنت په شانتې ملک دیر، نن بسونه خلک یې سوات او د دیر په دې ځای کې چې لا کاڼي ته کوي او لا بچي لګیا دي په دې بوټان جالس کوي، دا ولې؟ خدای دې خپل کور ښه پوره یایي، کله خو لاړ شئ کور سوچ وکړئ، او زه هر ځای دې خلکو نه تپوس کوم چې دا خدای خدمتګارو قربانۍ ورکړې او دوی تاسو لري او د ووټ حق وګټه، او سړی سر ووټ ته د نواب هم یو ووټ دی، د مزدور هم یو ووټ دی، د دکاندار هم یو ووټ دی، د کسبګر هم یو ووټ دی، ترکاڼ هم یو ووټ دی۔ نو چې تپوس کوو چې په ملک کې دا خانان ډېر دي او که دا غریبانان، تاسو نه تپوس کوم، تاسو په جوړ لګي غږ نه کوئ، هم خانان ډېر دي که غریبانان؟ ها، نو چې سړی سر ووټ شي او په ووټ باچۍ شي، نو د باچۍ حق د چا شو؟ بیګاله لاړ شي که نه؟ دا مشران دې په حجرو کې او په جوماتونو کې کښېني او تاسو کور کښېنئ، په دې سوچ وکړئ چې تاسو یې ډېر هم پې موږ یو، نو دا سواره در باندې ولېږي، نه خاندو به نه، په دې لږ سوچ وکړئ بچي، د خندا خبره هم ده خو د ژړا هم ده، په دې لږ سوچ وکړئ چې دا ټول خلک ځي، عجیبه غوندې ټوکه ده، 400 فاټک را پوریږي، زنګیار به تلي او ډولکې به ورسره او ګډېږي به ورته دروازې به ورته، هلکه خدای دې کور روان کړه، دا خپل کور خو آباد کړه که نه، دنیا غمونه اخېستي، د دې خپل حق تپوس خو وکړه که نه؟ نن زما بجلي زما نه اخېستې ده، د ده کارخانې زما په بجلی چلي، د ده کور کې ډوډۍ زما په بجلی پخي، د ده په کور کې ایر کنډیشنر ستا په بجلی پخي، د ده کور کې رڼا ستا د واجب ده او ستا په کور کې تیاره ده، په خپل کور کې د تیاره ده، را پاسه د خپل حق تپوس وکړه۔ حاجي صاحب خبره اجمل صاحب چې څنګه ووایي، دا زمرې چې دی وایي دی په ریګړو کې منډې والې، نو زمرې راغې په رما،
چې زمری راغی پر منو ټولو ګوټو منډې والې هغه چې وکتل هغه پکې وایي چې کوم زمری هم دغه د منډې د زمری نه روړي وایي د غوی زوی ته ما ته وګوره ته خو یې زمری ته په ګډو کې څه کوې چې روانې وایي دا چې بیا پکړم بېدو شو تاسو خدای خبر چې څه بلا در باندې شوې ده د چا اولاد یا څه پلاران او څه نیکونه مو نو دا خو بالکل څرګنده خبره ده چې په رضا خو یې نه راکوي ما خو په اردو کې مې هم دنه تپوس وکړ اوس به دنه په پښتو کې تپوس وکړم پرېږده یې ورته که اخلی یې اخلی یې که نه نو دا پیرنګې هغه تاسو پلاران نیکونه پاسې پیرنګې وزغلو یا سړیه ته دې سرو تورو سترګو سرو شونډو ته چربېږي دا سب لوبه جوړه چا ته ناست یو څوک را باندې په ځان باندې سوار کړي لږ ځان وخوده پښتانه یې زمري یې را پاسې ورپسې او چې را پاسې دی نو ما خو تېرې جنت په شان که د یوازې دا بجلي د پښتنو غیرت وکړو دا خپله بجلي واخېسته نو دا ځین دا صوبه چې دا په ټول پاکستان ټوله مالداره صوبه دی او چې دی وله په 15 روپۍ یونټ بجلي ورکوي او زه وله په کلي کې په 2 روپۍ ورکوم نو دا کارخانه به دې هلته راوړي که نه به یې راوړي په کور به خپل ناست دی د باچانو په شانتې ژوند به تېروی خدای خبر چې څه د کاره ایستې زه خو تاسو ته زموږ چې راشو سړي د اړه خوږي زه خو دې ځل نه یم کړی زه ډېر ځله راغلی یم ستاسو په دیرو ګرځېدلی یم ستاسو واډونو ته تللی یم ستاسو د حجرو ته درغلی یم چې د ستا د ورځې سړي وګوري هغه جنت په شان ملک ته م وګوري او ستاسو د ورځې ته وګوري چې دا دوزخي ژوند دلته تېروی دلته په دې ګرمۍ کې په دې څښا په دې خولو کې دلته کې پراته کوټې ته لاړ شئ صاحب هلته چې تاسو وګورئ نو د کویلې کانونه دي خو ټول پکې لا سواتیان دي اولاد دي روجي دي لکه د منګکانو چې تورې تورې سوړ نه دوی روجي وپړسي د جنت په شانتې ملک خدای درکړی دی سیندونو ته م وګورئ غرونو ته م وګورئ آبادو ته م وګورئ واورو ته وګورئ دې چینو ته وګورئ او ستاسو پکې خپل دغه حال دی چې دلته د سړي خوږ شي دی راوړي یو راځئ چې راپاسو یا لیونو پښتنو راپاسئ تاسو لږ زار وسنډوئ په ګډو په رمه کې منډې وهئ بری یې اجمل صاحب ته پوره خبره وکړه صرف دونه درته وایم چې هغه د پښتنو یو زیری در باندې کوم چې د پښتنو د ژوند هغه ډېره اوږده درنه زبونه توره شپه ختمه شوه او که خیري پرون سباون هغه دنیا بدلیږي بدله شوه او په دې ټکي به ورته کوم چې څانګه به نن سبا کې ګل شي ما په سر کې سرې غوټۍ لیدلې دي خدای په امان خدای په امان خدای په امان